ضرورت ہے لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی ہم اس کی حالت کو خود نہیں بدلتے. جو قوم اپنی حالت کو خود اپنے آپ نہیں بدلتی ہم بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے. جو قوم خود نہیں بدلتی اپنی حالت کو. آج دیکھ لیں ذرا ہمیں کتنے سارے ایسے ہیں, ذرا عوام کو دیکھ لیں, ذرا دور دراز تک آپ چلیں ذرا ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. ذرا کوئی تاریخ ایسی ہے, ذرا کوئی ہمیں ایک دوسرا کو بندہ نظر آئے. ذرا آج ضرورت ہے. علماء دین فرماتے ہیں 3 کام یہ اسباب ہیں سب سے پہلے جن سببوں کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں کی نظر ہو گئے. ذرا تو علماء فرماتے ہیں 3 کام کرو. یہ ابھی جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر وہ 3 نقطے ہیں. علماء فرماتے ہیں اللہ کریم نے ایک بہترین حل ہمیں عطا کیا ہے. ذرا ان 3 حلوں کی طرف آ جائیں تو اللہ کریم آج بھی اس ملک کے اوپر مہربانی فرما دے گا. اس پوری ملت کے اوپر اللہ کریم اپنا فضل فرمائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو 3 نقطے ہمیں بیان فرمائے وہ ذرا ترتیب سے آپ ذہن میں رکھ لیں. اب یہ حل ہے ان مصیبتوں سے نکلنے کا, اور وہ سب سے پہلا حل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے عدل و انصاف کا قیام کر لو. سب سے پہلے عدل و انصاف کا قیام کر لو. آج جہاں ضرورت ہے کہ ہم سارے گو ہم ملک کی کمان نہیں کر رہے, گو ہم بہت بڑے امیر کبیر نہیں ہیں, گو ہم بڑے ذمہ داران میں سے نہیں ہیں, گو ہم بڑے سیاستدان نہیں ہیں, گو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس سارے اسٹرکچر کو صحیح نہیں کر سکتے, لیکن ہماری جتنی کیپیسٹی ہے, جتنی دسترس ہے, جہاں تک ہماری رسائی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کا قیام کریں. جہاں تک ہماری رسائی ہے, جہاں تک ہماری پہنچ ہے, ہم عدل و انصاف کا ساتھ دیں. جس شعبے میں ہیں, جس طبقے میں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کا ساتھ دیں. اللہ کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو, عدل و انصاف کرو, عدل کرو. اور عدل کا جو مفہوم ہے, عدل کا معنی, عدل کا سب سے بہترین اور قریب تر معنی یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں کہ جو جس چیز کا مقام ہو, محل ہو, اس شے کو اٹھا کے وہاں رکھنا, اسے عدل کہتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ جو جس کا جو حق ہو اس کو اتنا دینا, اسے عدل کہتے ہیں. یہ عدل ہے. ذرا تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کریں. اس کی بڑی ساری قسمیں, مختلف پہلوؤں سے, مختلف حوالوں سے, جہاں بھی عدل و انصاف کا قیام کرنے کا وقت ہے, ضرورت ہے, بس وہاں ان کا ساتھ دے. ذرا جسے بھی عدل کہتے ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو جائیں. بے انصافی نہ ہو, بے عدلی نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا جائے. جو جس کا حق ہے اس کو حق اس کا دیں, یہ عدل ہے. گو ہم بڑی نچلی سطح پہ ہیں, ہم سادہ لوگ ہیں, ہم عوام ہیں, ہم بھی اپنے روزمرہ زندگی میں جو ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نچلی سطح پہ کھڑے ہو کے ہمیں چاہیے کہ ہم جو جس کا حق ہے اس کا حق اس کو واپس کریں, اس کا حق اس کو دیں. یہ اللہ کا حکم ہے. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 فرمایا والاحسان, ہمیں چاہیے کہ احسان کریں. احسان کا عرف عام میں جو معروف معنی ہے, احسان کا ایک معنی نیکی ہے کہ نیکی کریں, دوسرا احسان کا معنی ہے بھلا کریں, بھلائی کریں. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول میں, معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں, ہم نیکیاں کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں, ہم بھلائی کریں. جس کو جس شے کی ضرورت ہو, جہاں جس کو حاجت ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم بھلا کریں. ہم دوسروں کے لیے ہم بھلائی کے مجسمے بنیں, دوسروں کے لیے تنگی کے, تکلیف کے ہم مجسمے نہ بنیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں تک نیکیوں کو پہنچائیں. اور تیسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو عام کریں. فرمایا والاحسان وایتاء ذی القربی, کہ اپنے اعزا و اقارب کو,
اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ 3 نقطے اللہ کریم نے اس آیت میں بیان فرمائے، یہ 3 نقطے فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ روک جاؤ، باز آ جاؤ، اور منع ہو بھی جاؤ، منع کرو بھی کہ فحاشی کی طرف نہ جاؤ، فحاشی کی طرف نہ جاؤ، اور منکرات، بے حیائی کی طرف، کسی بھی قسم کے گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ فحاشیوں سے بچ جاؤ، منکرات سے بچ جاؤ، ہر طرح کے ظلموں سے، زیادتیوں سے، برائیوں سے، بدیوں سے، تقصیروں سے باز آ جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والبغض، کہ سرکشیوں سے بچو، بغاوت سے بچو، طاغوتی طاقتوں سے بچو، خود بھی طغیانیوں سے بچو، سرکشیوں سے بچو۔ وَيَعِظُكُمْ، اور فرمایا اللہ کریم تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اللہ کریم تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم یاد کر لو۔ تو اللہ کریم ایک طرف ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ہم عدل و انصاف کو قائم کریں، نمبر 2 احسان کریں، اور نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اور دوسری طرف ہمیں ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، اور ہر تقصیر، ہر گناہ سے اللہ کریم ہمیں منع فرما رہا ہے۔ تو یہ نقطے اس آیت کے اندر، ہمیں چاہیے کہ اس آیت کے مفہوم کو ہم سمجھیں، اور آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اس آیت کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور اگر اس آیت کو ہم سمجھ گئے، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا اور اس کا قیام کیا، اس کو دیکھ کے ہم نے اپنے نظریات، اپنے منشور بنا لیے، تو وہ دن دور نہیں ہے، اللہ کریم انشاءاللہ اس ملک پاکستان کی تقدیر کو بھی بدلے گا اور پوری ملت اسلامی کی تقدیر کو بھی بدلے گا۔